اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ احکام القرآن میں روزے کے ٹاپک سے متعلق ویڈیو نمبر 4 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان صورتوں کو جانیں گے کہ جن میں صرف روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تو اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھول کر کھایا یا بھول کر پیا یا بھول کر جمع کیا، یا نظر کرنے کے سبب انزال ہوا تھا یعنی کہ چھوا نہیں تھا، یا احتلام ہوا یا وومیٹنگ ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصداً کھا لیا تو صرف قضا فرض ہے۔ یعنی ان سب چیزوں کو وہ اس نے کیا تھا لیکن وہ یہ سمجھا تھا کہ بھول کر کھانے کے بعد وہ سمجھا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور نظر کرنے کے سبب اسے جو ہے انزال ہوا لیکن وہ سمجھا میرا روزہ ٹوٹ گیا، یا احتلام یا قے کے سبب اسے یہ گمان ہوا اس نے کھا پی لیا، تو اس روزے کی صرف قضا اس پر فرض ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا یہ کام۔ پھر ہے یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا یا جمع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، تو صرف قضا لازم ہے۔ لیکن یہاں پر بھی گمان کا تعلق ہے، جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا تھا تو قضا آئے گی، کفارہ نہیں۔ اس کے بعد ہے مسافر نے اقامت کی نیت کر لی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، مجنون کو ہوش آ گیا، مریض تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ جاتا رہا اگرچہ جبرن کسی نے توڑوا دیا، یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں چلی گئی، کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا، تو ان سب صورتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کی مثل گزارنا واجب ہے، اور اس دن کی قضا اس پر واجب ہوگی۔ اس کے بعد ہے صبح سے پہلے یا بھول کر جمع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یا یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اسی حالت پر رہا تو قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ دیکھیں صبح سے پہلے وہ عمل کر رہا تھا، ٹھیک ہے، یا بھول کے کر رہا تھا، جیسے ہی یاد آیا وہ الگ ہو گیا تو سمجھ لے اس کا روزہ ہو گیا، لیکن وہ یاد آنے کے بعد بھی اسی حالت میں رہا تو پھر قضا آئے گی، کفارہ پھر بھی نہیں آئے گا۔ چلیں جی، آج تو ہم نے ان چیزوں کو جانا کہ جن پر قضا لازم تھی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم ان صورتوں کو جانیں گے کہ جن میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم دین حاصل کرنے، اسے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔